آخر میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا آئیے، اب تھوڑا سا آپ کے دور کی تعمیرات کی بات کرتے ہیں، کنسٹرکشنز کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ نے اس حوالے سے خدمات انجام دی ہیں وہ ذرا بتائیے، دیگر جو آپ کے کارنامے تھے اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں، اور خاص طور پہ جو ایک حوالہ آیا میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات کیجیے۔ آج ہمارے یہاں لیگیسی تو کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ باپ جو اثاثے چھوڑ کے گیا ہے اس نے اپنی جتنا بھی کہہ لیجیے سیاسی کیریئر کے اندر جو کچھ بھی بھنبوڑا تھا وہ منتقل کر کے جاتا ہے اپنی اولادوں کو، اولادیں مزید بھنبوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور وہی بات ہے جب بینک اکاؤنٹس نکالیں تو اربوں ڈالرز جو ہیں اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، لیکن سلطان ناصر الدین محمود کو دیکھیں اولاد کو، اور محمودہ اپنا رضیہ سلطانہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں جو مطلب شخصیات ہیں یا دونوں جو مطلب شہزادے اور شہزادی ہیں ان کی گزر بسر ایسے ہو رہی ہے صاحب کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلطان کی اولاد۔ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، میں اقبال کے شعر کو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی آپ نے چونکہ آج کے دور کے شرفاء کا بھی ذکر کیا۔ اقبال فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب یہاں اقبال جو نقطہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ فقر ہے، وہ وزڈم ہے، وہ انٹلیکٹ ہے، وہ دور اندیشی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سلطان شمس الدین التتمش جہاں پر محاذوں پر جنگ و جدل میں مصروف ہے وہاں یہ اپنے آنے والی نسلوں کا بھی سوچ رہے ہیں، اور بر صغیر میں اسلام کو تبلیغ کرنا اور اسلامی کلچر، عربک کلچر، پرشین کلچر، یہاں تک کہ جو خوارزم کا علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، بنگال کا ہے، بہار کا ہے، ان کے کلچرز کو بھی پریزرو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اسکول کالجز بنائے اور مسلمانوں کے لیے الگ سے مدارس بنوائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مساجد کی تعمیر کروائی، اور جتنے بھی اس وقت موجود علماء دین اور فضلاء کرام موجود تھے پہلی بار ایک ایسی ریاست بر صغیر میں بنائی کہ جس ریاست میں آپ نے ان کی بیش بہا تنخواہیں بھی لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مرات بھی لگائیں تاکہ ایک تو سینکٹٹی ریلیجن کی سیف رہے، ان کے عہدوں اور ان کے جو فائنینشل سٹیٹس ہے اس کو دیکھ کے لوگ عالم دین بننے کی طرف رجوع کریں، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی تبلیغ کی طرف آئیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہ کام کیا کہ آپ نے اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں، اس وقت کے جو بڑے پیر و فقیر ہیں، اس وقت کے جو بڑے شخصیات ہیں، ان کے آداب، ان کے مقامات اور ان سے منسوب بہت سی ایسی تصانیف جو کہ اس وقت تک پبلشنگ کی فارم میں نہیں آ سکی تھی۔ فار ایگزامپل جس طرح سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں ان کی تالیف فرمائی، جس میں کشف الاسرار ہے، گنج اسرار ہے، انیس ارواح ہے۔ اسی طرح جامعہ حکایات اور طبقات ناصری کہ مصنف قاضی منہاج جو ہیں وہ بھی آپ کے دور کے آپ کے کانٹمپریری ہی ہیں۔ آپ نے مسجد قوت اسلام بنائی، آپ نے قطب مینار بنایا، یہاں میں حوض شمسی بنایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کی جگہ۔ بالکل ایسا ہی یہاں پر سر میں ایک چھوٹی سی آرگومنٹ دینا چاہوں گا۔ منہاج السراج جو کانٹمپریری ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں نیور واز اے سوورن سو ورچوس kind hearted and reverent towards the learned and the divines that set up the throne of Delhi۔ یعنی آپ جیسا بہترین شخص، آپ جیسا اہل علم شخص اور آپ جیسا ایسا ہمدردی اور پیشنیٹ شخص جو کہ علماء کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو نہ دیکھا گیا۔ سر میں نے تاریخ کا جب انالیسس کیا تو میں حیران ہوا جس طرح اس وقت کے عراق کے اندر ایبسیڈ ڈائنیسٹی یعنی خلافت عباسیہ نے ہاؤس آف وزڈم بنایا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی سلطان شمس الدین التتمش نے بر صغیر کے اندر سینٹر آف لرننگ اینڈ ایکسیلنس بنایا۔ اور یہاں پر تین بڑے ہسٹورین کو میں کوٹ کروں گا، وی ڈی مہاجن، کے علی اور فرشتے، ان تینوں کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر سلطان شمس الدین التتمش اپنے دور میں جو نیسنٹ گروتھ آف اسلام کا دور تھا، نوزائیدہ اسلام کا دور تھا، اگر اس وقت آپ یہ تمام تعمیرات، علم و ادب کی یہ خدمات اور یہ سب کچھ نہ کرتے
تو نعوذ باللہ ایسا دور بھی آ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا جو وقت برِ صغیر پہ آیا وہ ایک ڈارک ایپیسوڈ کے ساتھ ختم ہو خدا نخواستہ فائنلی اب چونکہ وقت سمٹ گیا بالکل دو بات صرف دو جملوں میں آپ نے مجھے سلطان ناصر الدین اور رضیہ سلطانہ ان کے بارے میں صرف دو سر وہ میں نے کیونکہ گزارش کی نا کہ اقبال فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری فقر ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کو فقر دیا. اور یہاں پر میں سلطانہ رضیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں جو کہ وہ اپنے والد کے بہت زیادہ قریب تھی، انہوں نے فقر بھی اپنے والد سے لیا تھا، تعلیم و تربیت بھی اپنے والد سے لی تھی اس طرح، اس لیے وہ بہت سے جنگی محاذوں میں بھی انٹرسٹ لیا کرتی تھی، تو ان کی جو صلاحیتیں تھیں جنگ و جدل کی وہ بھی ڈیولپ ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ بچے اس کے علاوہ بھی جو باقی دو اور بچے تھے وہ دونوں بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ناصر الدین کے جو آپ کے بیٹے ہیں 20 سال ان کے پاس حکومت رہی، جو بلبن ان کو اسسٹ کرتے رہے اس دور میں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا، انہوں نے ترجمہ اپنے ہاتھ سے لکھا، اور وہ تقریباً دن کا 10 گھنٹے قرآن و حدیث کی جو تعلیم و ترویج پہ اپنا صرف کیا کرتے تھے. سلطان ناصر الدین جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ لکھ وہ خود لکھا کرتے تھے. رضیہ سلطانہ جو ہے وہ عمرہ کی جو خواتین تھیں ان کی پوشاک بنا کے بیچتی تھیں. آپ اندازہ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات جو ہے ہندوستان کی حکومت پہلی بار غزنی کے بجائے عالم اسلام سے منسلک کی گئی اور وہاں سے خلعت عطا کی